السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو شادی کا کارڈ کوئی گھر کے دروازے کے نیچے سے بجلی کے بل کی طرح بھی پھینک جائے تو بھی اسے خوشی خوشی اٹھا لیتے ہیں اور شادی پہ جانے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں؟ یا وہ کارڈ پانی سے گیلا بھی ہو جائے تو بھی اسے اٹھاتے ہیں، ہوا میں لہراتے ہیں، استری کر لیتے ہیں اور شادی پہ جانے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں؟ یا پھر 31 دسمبر کو بیٹھ کے یہ حساب لگاتے ہیں کہ اس سال ہمیں کتنی شادیاں آئیں، اور اگر کوئی شادی نہیں آئی تو پھر افسوس کی ایک آہ بھرتے ہیں کہ اوہو یہ سال تو ضائع ہو گیا، اس سال کوئی شادی نہیں آئی۔ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو دلہن کے لال جوڑے کو دیکھ کر پوری شادی کے بجٹ کا حساب لگاتے ہیں؟ کیا آپ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو دلہن کے 2-4 گھنٹے سے زیادہ استعمال نہ ہونے والے جوڑے کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں اور اگر کہیں کوئی جگہ خالی نظر آ جاتی ہے تو وہ آپ کو دلہن نہیں لگتی؟ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو دلہن کے چہرے پہ میک اپ کی تہوں کو بالکل بریانی کی تہوں کی طرح کاؤنٹ کرتے ہیں اور اگر وہ تہیں آپ کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ آپ کو دلہن نہیں لگتی؟ کیا آپ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی شادی پہ جاتے ہیں جہاں بے حیائی نہ ہو رہی ہو تو وہ شادی آپ کو سنجیدہ لگتی ہے، بور لگتی ہے؟ کیا آپ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو شادیوں پہ یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ اگلوں نے خرچہ کتنا کیا، مہمان کتنے تھے؟ اگر کسی کے کم مہمان تھے تو وہ شادی نہیں لگتی آپ کو؟ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جن کے ساتھ چلنے والی ان کی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی گلے میں دوپٹہ لیے ہے یا بازوؤں پہ پھیلائے ہے وہ اسے نارمل نظر آتی ہے؟ یا شادی پہ پھرنے والی ایسی تمام لڑکیاں جو خود کو ریویل کرنے میں کمفرٹیبل ہیں وہ آپ کو نارمل نظر آتی ہیں؟ اور ایسی لڑکیاں جو اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کرتی ہیں، دوپٹے کو اچھے سے کیری کرنا چاہتی ہیں، کمفرٹیبل نہیں اس ماحول میں، عبایا لے لیتی ہیں، حجاب کر لیتی ہیں، نقاب کر لیتی ہیں، وہ آپ کو اب نارمل نظر آتی ہیں؟ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو ایسی لڑکیاں ڈرامہ لگتی ہیں؟ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو دندناتی اس بے حیائی میں تھوڑی سی حیا دیکھ کر تھوڑی سی حیا بھی نہیں آتی؟ کیا آپ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو ایسے لوگوں میں کریکٹر سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں؟ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو ایسی لڑکی پر کمنٹ پاس کرتے ہوئے بالکل زمانہ جاہلیت کی یاد دلا دیتے ہیں؟ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو ایسی لڑکیوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اور کبھی کبھار تو ایک عورت ہوتے ہوئے، ایک لڑکی ہوتے ہوئے آپ کو اپنے دوپٹے کی تو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ہاں کسی کے چہرے پہ نقاب یا کسی کا کور کیا ہوا دوپٹہ آپ کو بہت چبھنے لگتا ہے، آپ بہت سے سوال اٹھاتے ہیں، آپ کو گرمی لگنے لگ جاتی ہے کسی کو نقاب میں دیکھ کر، حجاب میں دیکھ کر، عبائے میں دیکھ کر۔ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں؟ کیا آپ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو اسلام کے نام سے، سادگی کے نام سے، نکاح کے نام سے ڈر لگتا ہے؟ کیا آپ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو اپر کلاس سے تعلق نہیں رکھتے، مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ماں باپ کی پراپرٹی یا ان کی جولری بیچ کر اپنے ارمان پورے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو اسلام کی آسانیاں، مشکل اور سوسائٹی کی تمام زنجیریں، تمام برڈنز آسان لگنے لگے ہیں؟ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو معاشرے کو تمام الزام دیکھ کر خود ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی تماشے کا حصہ بن چکے ہیں؟ کیا آپ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جاہل کہلانے کے قابل ہیں؟ کیا آپ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو لگتا ہے شادی صرف ایک ہی بار ہونی ہے؟ تو یاد رکھیے یہ زندگی بھی ایک ہی بار ملی ہے، اچھے اعمال اکٹھے کر کے آگے بھیجنے کے لیے موقع ایک ہی بار ملا ہے، موت ایک ہی بار آئے گی، قبر ایک ہی بار بنے گی، حساب کتاب ایک ہی بار ہوگا، کیونکہ قیامت ایک ہی بار آئے گی، ہم سب کا کبھی نہ ختم ہونے والا آخری انجام بھی ایک ہی بار ہوگا۔ شادی خوشی کا نام ہے اور خوشیاں منائیے لیکن اعتدال میں رہ کر، معاشرے کی زنجیریں کاٹ کر، نہ کہ اپنا اور دوسروں کا گلا کاٹ کر۔ پڑھ لکھ گئے ہیں تو معاشرے کے لیے مثال بنیے، عذاب نہیں۔ اور اس سال کے اختتام پر اپنی سوچ اور عمل کی بہتری کے لیے دعا ضرور کریں۔ بچپن میں میری ایک ٹیچر ہوا کرتی تھی جو ساری کلاس کو خوب سمجھاتی تھی، لیکن سارے بچے جب ان کو تنگ کرتے تھے تو وہ غصے میں آ کر ایک بات کہتی تھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سب کے لیے بول رہی ہوں، آپ سب پہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں؟ نہیں، میں اس ایک بچے کے لیے بول رہی ہوں جس پہ مجھے یقین ہے کتنے سارے بچوں میں کوئی ایک ضرور ہوگا
جو آج مجھے سن رہا ہوگا، میری باتوں پہ سوچے گا، دل سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں بھی چاہتی ہوں آج میں بھی اپنی ٹیچر کی طرح یہ دیکھوں کہ کون ہے جس کی سوچ میرے جیسی ہے۔ میں نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں یہ بھی اسی ایک کے لیے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت پہ قائم رہنے کی توفیق دے تا حیات۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔